السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کامران چانگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سیاست جنکشن۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی زندگی پانی پر ہے؟ اور کیا آپ نے سنا ہے کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے؟ لیکن یہ معاہدہ تھا کیا؟ اسے کیوں بنایا گیا؟ اور اگر یہ ختم ہو گیا ہے تو پاکستان کے لیے اس کے کیا خطرناک نتائج بن سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ ناظرین، سندھ طاس معاہدے کی مکمل اندرونی کہانی۔ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا۔ معاہدے کا نام رکھا گیا سندھ طاس معاہدہ۔ عالمی بینک کی نگرانی میں طے پایا 3 مشرقی دریا راوی، ستلیج اور بیاس بھارت کے حوالے، اور 3 مغربی دریا سندھ، جہلم، چناب پاکستان کے لیے مخصوص کیے گئے۔ معاہدے کے مطابق بھارت صرف محدود مقدار میں مغربی دریاؤں کا پانی استعمال کر سکتا تھا، صرف زراعت یا بجلی کے لیے، وہ بھی پاکستان کی اجازت کے ساتھ۔ ناظرین، آئیے جانتے ہیں کہ یہ معاہدہ کیوں ضروری تھا۔ تقسیم بند کے بعد پانی کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بن گیا تھا۔ اگر معاہدہ نہ ہوتا تو بھارت پاکستان کے دریاؤں کا پانی روک سکتا تھا اور پاکستان زراعت، پینے کے پانی اور پن بجلی کے بغیر تباہ ہو جاتا۔ اس معاہدے نے دونوں ملکوں کے درمیان ایک جنگ کا امکان ختم کیا تھا۔ ناظرین، اب جانتے ہیں کہ اس کے فائدے اور نقصانات کیا تھے۔ سب سے پہلے ہم نظر ڈالتے ہیں کہ فائدے کیا تھے اس معاہدے کے۔ پاکستان کو مغربی دریا مکمل طور پر ملے۔ پاکستانی کی پانی کی تقسیم پر ایک بین الاقوامی سمجھوتا قائم ہوا۔ جنگ کے امکانات کم ہو گئے۔ اب جانتے ہیں کہ اس کے نقصانات کیا تھے اور کیا ہوئے یا کیا ہو سکتے ہیں۔ مشرقی دریا مکمل بھارت کے حوالے ہو گئے۔ بھارت کو تنقی کی بنیاد پر لو فیلس دیے گئے، جن سے وہ وقتاً مغربی دریاؤں پر ڈیم بناتا رہا۔ پاکستان کے احکام کی سستی اور بھارت کی چالاکی نے پاکستان کے پانی پر کئی موقعوں پر حملہ کیا۔ ناظرین، بھارت نے معاہدہ کیوں ختم کیا؟ 2023-2024 کے دوران بھارت نے پاکستان کو خط بھیجا کہ وہ سندھ طاس معاہدے سے دستبردار ہو رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ دہشت گردی، سیاسی کشیدگی اور بھارت کا موقف کہ معاہدہ پاکستان کے حق میں یک طرفہ ہے۔ بھارت نے الزام لگایا کہ پاکستان عالمی سطح پر بھارت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، اس لیے پانی کا یہ معاہدہ اب قابل عمل نہیں ہے۔ ناظرین، اب جانتے ہیں کہ یہ معاہدہ اگر ختم ہو گیا ہے یا ختم ہونے والا ہے تو پاکستان پر کیا اثر پڑیں گے۔ اگر بھارت مغربی دریا روک لیتا ہے تو پاکستان کی زراعت تباہ ہو سکتی ہے، بجلی کی پیداوار کم ہو سکتی ہے، عوام کے لیے پینے کا پانی کم ہو جائے گا، دریائی علاقوں میں خشک سالی آ سکتی ہے، ایک نیا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کو اب کیا کرنا چاہیے اگر سندھ طاس معاہدہ ختم ہو رہا ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ عالمی سطح پر معاملہ اٹھانا ضروری ہے۔ عالمی عدالت یا اقوام متحدہ کی مداخلت ضروری ہے۔ ڈپلومیسی اور واٹر مینجمنٹ دونوں کو اپ گریڈ کرنا ہوگا۔ عوام کو بھی پانی کے ضائع سے بچانا ہوگا کہ عوام جو پانی ضائع کرتی ہے یا ان سے جو ضائع ہو جاتا ہے اسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ ناظرین، سندھ طاس معاہدہ صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ پاکستان کی بقا کا ضامن ہے۔ اگر اسے ختم کر دیا گیا تو صرف سیاست نہیں، ہماری زندگیاں متاثر ہوں گی۔ یہ کھیل صرف بھارت یا پاکستان کا نہیں بلکہ پوری قوم کا ہے۔ کیا ہم اس خطرے کے لیے تیار ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کا ہوگا۔ ناظرین، ایک طرف سندھ میں جو دھرنے ہو رہے ہیں، جہاں پہ عوام کٹھی ہوئی ہے، وہ ایک ہی مسئلہ ہے، پانی پانی پانی۔ اگر آپس کے جو صوبے ہیں پاکستان کے، وہ آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں پانی پر، تو ظاہری بات ہے جو مختلف ممالک ہیں جن سے سندھ کا پانی بہتا ہوا سندھ کی طرف آ رہا ہے یا جو مختلف معاہدے کیے گئے ہیں، ان کو نقصان ضرور پہنچے گا۔ ناظرین، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔